بارش کی وہ شام عام شاموں جیسی نہیں تھی۔ فضا میں نمی تھی، سڑکوں پر مٹی کی خوشبو اور آسمان پر بادل ایسے پھیلے تھے جیسے کسی کے دل پر اداسی۔ حسن شہر کے پرانے حصے میں واقع اس یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ سیاہ قمیض، ہلکی بری ہوئی داڑھی اور آنکھوں میں ایک ایسا سکوت جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ کھو دیا ہو۔ وہ عشق سے نہیں ڈرتا تھا، وہ انجام سے ڈرتا تھا۔ حسن ایک متوسط گھرانے کا لڑکا تھا۔ باپ بچپن میں گزر گیا، ماں نے سلائی کر کے اسے پڑھایا، زندگی نے اسے جلدی بڑا کر دیا تھا۔ اور پھر وہ آئی، سفید دوپٹہ، نیلی قمیض، بارش میں بھیگے ہوئے بال اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسے کسی ویران دل میں چراغ جل جائے۔ وہ ہنسی نہیں تھی، وہ ایک خاموش قیامت تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ حسن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پہلی نظر اس کی زندگی کی آخری پرسکون سانس ہوگی۔ عائشہ بس سے اتری، پھسل گئی اور گرنے ہی والی تھی کہ حسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنبھل کر، دو لفظ مگر آواز میں عجیب ٹھہراؤ۔ عائشہ نے چونک کر دیکھا، آنکھیں ملائی اور وقت رک گیا۔ شکریہ۔ اس کی آواز میں بارش کی سی ٹھنڈک تھی۔ حسن نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے کسی مقدس چیز کو چھو لیا ہو۔ کوئی بات نہیں، وہ چلی گئی اور حسن وہی کھڑا رہ گیا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل بھی اس کے ساتھ چلا گیا ہے۔ دن گزرتے گئے، کلاسیں، لائبریری، راہداریاں۔ وہ اکثر ایک دوسرے کو دیکھتے، مگر بات کم، احساس زیادہ ہوتا۔ عائشہ ایک امیر اور بااثر خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ شہر کا مشہور بزنس مین تھا اور حسن صرف ایک عام سا لڑکا، مگر عشق نے کبھی حیثیت نہیں دیکھی۔ ایک دن لائبریری میں عائشہ نے خود آ کر کہا، آپ اکثر یہاں آتے ہیں، آپ کا نام؟ حسن، میں عائشہ ہوں۔ یہ تعارف نہیں تھا، یہ تقدیر کا اعلان تھا۔ آہستہ آہستہ باتیں بڑھیں، کتابوں سے زندگی تک، خوابوں سے خوف تک۔ عائشہ ہنستی تھی تو حسن کو لگتا تھا جیسے زخم بھر رہے ہوں، اور جب وہ اداس ہوتی حسن کا دل کٹ جاتا۔ مگر حسن جانتا تھا یہ کہانی آسان نہیں۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، یہ عشق مجھے برباد کر دے گا، مگر دل نے جواب دیا، جو عشق برباد نہ کرے وہ عشق ہی نہیں۔ ایک شام حسن نے دیکھا عائشہ ایک کار پر پریشان تھی۔ ابو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حسن کا دل رک گیا۔ شادی؟ کال ختم ہوئی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ حسن نے پوچھا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ میری منگنی طے ہو رہی ہے۔ اور اسی لمحے حسن کو محسوس ہوا کہ یہ کہانی خوشی کے لیے نہیں لکھی گئی۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ عائشہ چلی گئی اور حسن بھیگتا رہ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا آنے والا ہے، بس اتنا جانتا تھا کہ یہ عشق اب واپس نہیں جا سکتا۔ بارش کے بعد کا سکوت بھی کچھ کہتا ہے۔ ہوا میں نمی کے ساتھ ایک تلخی تھی، اور حسن کا دل وہ سب سن رہا تھا جو عائشہ نے الفاظ میں نہ کہا تھا۔ کچھ دنوں بعد حسن نے عائشہ سے خفیہ ملاقات کی، لائبریری کے پچھلے کمرے میں جہاں صرف کتابیں اور خاموشی تھی۔ عائشہ، حسن نے سرگوشی کی، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ تمہاری منگنی؟ عائشہ کی آنکھیں بھر آئی۔ ہاں، خاندان کا فیصلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی حسن۔ حسن کا دل جیسے رک گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچا، کیا عشق صرف ایک خواب تھا؟ تو پھر ہم؟ حسن کی آواز کمزور تھی۔ عائشہ نے سر ہلا کر جواب دیا، ہمارے لیے دنیا کبھی نہیں بنی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے زمین نے چلنا بند کر دیا ہو۔ عشق کی پہلی حقیقت، سب سے تلخ حقیقت، ہمیشہ کے لیے الگ ہونا۔ اگلے ہفتے عائشہ کی منگنی کی تقریب ہوئی۔ حسن نے کبھی اتنے قریب سے اپنے دل کو ٹوٹتے نہیں دیکھا۔ اس تقریب میں حسن نے عائشہ کو دیکھا، مسکرا رہی تھی، مگر وہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک آخری قربانی تھی۔ حسن نے خود سے کہا، میں نہیں جانتا زندگی کیسے جی لوں گا، مگر یہ عشق میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ رنگین تقریبات،
خوشیاں، ہنسی، سب کچھ حسن کے لیے دھندلا سا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک گوشے میں بیٹھ کر سوچتا، کیوں یہ محبت ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ ایک دن حسن نے فیصلہ کیا، عائشہ سے ایک آخری خط لکھے گا۔ عائشہ، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اگر یہ عشق مقدر نہیں تب بھی یہ میرا ایمان رہے گا۔ عائشہ نے خط پڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، مگر وہ جانتی تھی خاندان کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ کچھ ماہ بعد حسن کو ایک خبر ملی، عائشہ کے والد نے اسے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ شادی کے دباؤ سے بچ سکے۔ حسن کے لیے یہ خبر ایک ضرب تھی اور دل کے زخم مزید گہرے ہو گئے۔ وہ بارش میں کھڑا ہوا عائشہ کی یاد میں بھیگتا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ شاید اب ملاقات کبھی ممکن نہیں ہو۔ رات کے آسمان پر تیز ہوا چل رہی تھی اور حسن نے خود سے کہا، اگر عشق صرف درد ہے تو پھر میں اسے گلے لگا لوں گا، اگر یادیں زخم ہے تو میں انہیں اپنی روح میں رکھوں گا، اور اگر یہ کہانی ختم ہو رہی ہے تو یاد رکھو، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بدل جاتی ہے۔ عائشہ بیرون ملک میں تھی، شہر کے روشن محلوں، بلند عمارتوں اور مصروف زندگی میں بھی ہر لمحہ اس کے دل میں حسن کی یاد زندہ تھی۔ وہ ہر صبح اور شام اس کے نام سوچتی، مگر زبان خاموش تھی اور خاندان کے فیصلے مضبوط۔ حسن بھی اپنے شہر میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں ہر رات اس کے نام دعا کرتا۔ اس کی کتابیں، کاغذات، ہر چیز میں عائشہ کی خوشبو، ہر کونے میں اس کی یاد بستی تھی۔ دن گزرتے گئے، مہینے بدلے، مگر دل کے زخم پرانے رہ گئے۔ چند برس بعد قسمت نے ایک موقع دیا۔ ایک عالمی سیمینار میں حسن اور عائشہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دونوں کی آنکھوں میں وہی محبت، وہی درد، وہی خاموشی۔ حسن، عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں کبھی تمہیں بھولی نہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے مشکل تھا، مگر تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے۔ حسن نے آہستہ سے جواب دیا، عائشہ، میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھولا اور نہ کبھی بھولوں گا۔ یہ عشق ہماری تقدیر ہے، چاہے ہم ساتھ نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے دنیا تھم گئی۔ محبت خاموش مگر زوردار، ہر درد اور ہر جدائی سے زیادہ طاقتور تھی۔ عائشہ واپس نہ آئی اور حسن نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دونوں جان گئے، حقیقی عشق صرف قربانی سے مکمل ہوتا ہے۔ حسن نے شہر میں چھوٹے سے گھر میں زندگی گزاری، مگر ہر قدم پر عائشہ کی یاد ساتھ تھی۔ وہ کبھی نہیں رکے، نہ ٹوٹے، صرف یادوں میں زندہ رہے۔ عائشہ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہوئی، لیکن وہ حسن کے بغیر مکمل نہیں تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ جدائی ان کے لیے ضروری تھی، مگر دل کے اندر وہ عشق ہمیشہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی عشق صرف یاد رہنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ زندگی کا سب سے خوبصورت زخم ہوتا ہے۔ ہم اسے گلے لگاتے ہیں، چاہے درد ہو، چاہے جدائی ہو، کیونکہ جو دل سے جڑ جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور یوں حسن اور عائشہ کی کہانی ختم ہوئی، ایک عشق جو پورا نہ ہوا مگر ہمیشہ زندہ رہا۔